بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان ایک بار پھر حکومت کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گئے ہیں اور 24 نومبر کی کال نے نون لیگ کو سیاسی مشکلات کے بھنور میں دھکیل دیا۔ یہ کال نہ صرف عوامی دباؤ کو بڑھا رہی ہے بلکہ نون لیگ کی قیادت کو عوامی غم و غصے کا سامنا کرنے پر بھی مجبور کر رہی ہے۔ نون لیگ کے لیے یہ کال ایک طرح سے گلے کی ہڈی ثابت ہو رہی ہے جسے نگلنا بھی مشکل ہے اور اگلنا بھی۔ عمران خان کے جارحانہ بیانیے اور عوامی حمایت نے حکومت کو دفاعی پوزیشن پر ڈال دیا ہے اور ان کے حامیوں کا بڑھتا ہوا دباؤ حکومتی صفوں میں خلبلی مچائے ہوئے ہے۔ صورتحال واضح کرتی ہے کہ عمران خان کا سیاسی کھیل حکومت کے لیے ایک مہلک چیلنج بن چکا ہے۔ کریک ڈاؤن اور گرفتاریاں عوام کے جذبات کو دبانے میں ناکام رہیں گی کیونکہ یہ حکمت عملی ہمیشہ الٹا اثر ڈالتی ہے۔ حکومت اگر سمجھتی ہے کہ گرفتاریوں سے یہ تحریک کمزور ہو جائے گی تو یہ ان کی بڑی غلط فہمی ہے۔ عوام پہلے ہی ان کی ناانصافیوں اور بد انتظامی سے تنگ ہیں اور ایسے ہتھ گنڈے ان کے غصے کو مزید ہوا دیتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی عوامی تحریکیں جنم لیتی ہیں تو طاقت کے زور پر انہیں روکنا، ان کو کچلنا ممکن نہیں ہوتا۔ عمران خان کی مقبولیت اور عوام کی حمایت کریک ڈاؤن جیسے ہتھ کنڈوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہے اور حکومت کی یہ پالیسی خود اس کے لیے سیاسی خودکشی ثابت ہو رہی ہے اور ہو بھی سکتی ہے۔ تو حکومت کو ذرا محتاط رہنا ہوگا۔ اس وقت حکومت کو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان نے وہ مذاکرات کی جو ٹرک کی بتی تھی اس کو مسترد کر دیا۔ عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنان کو اڈیالہ جیل سے حکم جاری کیا ہے کہ ہم کسی بھی جال میں نہیں آئیں گے، ہم کسی بھی مذاکرات کے پھندے میں نہیں آئیں گے۔ آپ اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ اس جدوجہد کے ذریعے ہی انقلاب آ سکتا ہے، اس جدوجہد کے ذریعے ہی تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا ہے، واضح طور پر کہا ہے کہ آج کے دن یعنی کہ جمعرات یعنی کہ رات 12 بجے تک اگر یہ حکومت اور مقتدر قوتیں ہماری شرائط کو قبول کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جمعے والے دن اسلام آباد کے لیے قافلے نکلنا شروع ہو جائیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی صفوں میں ہلچل ہے، پریشانی ہے، سوگ ہے، کیونکہ یہ حکومت جانتی ہے کہ یہ صرف اور صرف طاقت کے زور پر اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کی وجہ سے ان کی حکومت قائم ہے۔ ان کے ساتھ عوام کی حمایت نہیں ہے، ان کے ساتھ عوام نہیں کھڑی ہوئی۔ تو ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ کچھ بھی کر لیں، یہ کبھی جناب کوئی کیس بنا دیتے ہیں، یہ کبھی پیڈ صحافیوں کے ذریعے، ٹاؤٹ صحافیوں کے ذریعے بیانیاں بناتے ہیں کہ جی عمران خان کرپٹ ہے، عمران خان یہ ہے، عمران خان وہ ہے، تحریک انصاف یہ ہے، ان کے رہنما یہ ہیں۔ مگر عمران خان صاحب کا صرف ایک بیان جو اڈیالہ جیل سے آتا ہے، ان کا تمام بیانیاں اس کا ملیہ میٹ کر دیتا ہے۔ تو ابھی بھی یہی ہو رہا ہے۔ یہ حکومت اس وقت مدد مانگ رہی ہے اور ایک طرح سے عمران خان صاحب سے مدد بھی مانگی جا چکی ہے کہ خدارا ہم آپ کی شرائط کو مان لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بات چیت کریں، مذاکرات کو جاری رکھیں۔ مگر عمران خان صاحب ایک سیانے سیاستدان ہیں، تو انہوں نے ان کے کھیل کو بھانپتے ہوئے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ صرف ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں اور ان کا مقصد احتجاج سے عوام کا جو ایک مومنٹم بنا ہوا ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ اور عوام اس وقت جس طرح تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، کراچی ہو، اسلام آباد، ملتان، فیصل آباد، لاہور، راول پنڈی، ہر جگہ عوام اپنے طور پر اس کال کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، تیاریاں کر رہی ہیں، ڈور ٹو ڈور وہ اس کی مہم چلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ اور یہاں تک دیکھا کہ لاہور میں چھوٹے بچے وہ بھی گھروں سے نکل آئے اور عمران خان صاحب کی کال کے اوپر جس طرح وہ کام کر رہے ہیں، تو اس سے حکومت ڈری ہوئی ہے۔ حکومت میں اس وقت
پریشانی ہے، حکومت اس وقت کسی مسیحا کے منتظر ہے، حکومت جو ہے چاہ رہی ہے کہ ان کو فوری طور کے اوپر کوئی مدد ملے، مگر عمران خان صاحب نے تمام دروازے بند کر دیے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ایک طرح سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے اس حکومت کو جو ہے بند گلی میں داخل کر دیا۔ اب حکومت کے لیے صرف ایک ہی راستہ بچا ہے، وہ ہے کہ وہ یہ اقتدار چھوڑ کر وہ جو مینڈیٹ ہے، وہ جو 8 فروری کو چرایا گیا تھا، وہ عمران خان صاحب کے حوالے کیا جائے۔ عمران خان صاحب نے ایک تو یہ شرط رکھی ہے، دوسری شرط یہ رکھی ہے کہ تمام مقدمات جو ان کے اوپر اور ان کی پارٹی ورکرز کے اوپر بنائے گئے ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا۔ جھوٹے مقدمات جنہوں نے بنائے ہیں، جو افسران ملوث ہیں، جنہوں نے چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے، ان کو جو ہے نوکریوں سے نکالا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے جو مطالبات کی ہیں اس کے اوپر ایک طرح سے لگ رہا ہے کہ یہ حکومت آمادہ ہے، کیونکہ نون لیگ سمجھ چکی ہے۔ نون لیگ نواز شریف صاحب جو اس وقت پاکستان میں آئے ہیں، انہوں نے اسی مہینے کے آخر میں جو ہے اپنی پارٹی کا اجلاس بھی بلا لیا اور اس کے اندر بڑے فیصلے متوقع ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی تنگ آ چکے ہیں، کیونکہ ایک تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ بول نہیں سکتے، ان کی زبان بندی کرائی گئی ہے اور ان سے گارنٹی مانگی گئی ہے، اور اسی گارنٹی کے بدولت ان کی بیٹی کو پنجاب کا تخت سونپا گیا ہے اور وہیں پر ان کے بھائی کو وفاق سونپا گیا ہے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہیں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت پورے ملک کو بند کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ پورے ملک کو جو ہے ایک طرح سے کنٹینرز لگا کے اس کو سیل کرنا شروع کر دیا گیا، کیونکہ یہ حکومت جانتی ہے کہ عمران خان صاحب ہمارے کسی جال میں نہیں آئیں گے، تو پھر یہ طاقت کے زور کے اوپر پولیس، لاٹھی چارج، رینجرز، فوج کو استعمال کر کے یہ عوام کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ مگر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عوامی طاقت کے آگے اڈیالہ جیل کی دیواریں ہوں یا پھر ڈی چوک، یہ معنی نہیں رکھتے۔ جب عوام گھروں سے نکلے گی، جب عوام سڑکوں پر ہوگی، تو ان کو پھر کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ آج تک آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جتنی تحریکیں ہیں، جب بھی ان کو طاقت کے زور پر کچلنے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ جو ہے 2-3 گنا زیادہ ابھر کر سامنے آئی ہیں، وہ مزید طاقتور بن کر سامنے آئی ہیں۔ تو ابھی بھی یہی صورتحال ہے۔ عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ اس میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور پھر کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کی ضمانت ہوئی ہے، اس کے بعد تحریک انصاف کے کارکنان میں جوش و جذبہ جو ہے وہ عروج پر ہے۔ اور عمران خان صاحب جس طرح بار بار کہہ رہے ہیں، کل فیصل چودھری صاحب نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب نے کسی مذاکرات کو قبول نہیں کیا۔ عمران خان صاحب نے 3 شرائط دی ہیں، اگر ان کی شرائط کو قبول کیا جاتا ہے، ان کو تسلیم کیا جاتا ہے، تو پھر ہی جو ہے اس احتجاج کو مؤخر کیا جائے گا۔ اور عمران خان صاحب، علی محمد خان صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ جو مذاکرات کے حوالے سے جو فیصلہ کرنے کی جو ایک کمیٹی کو انہوں نے جو ہے اختیار دیا تھا، وہ بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ تو اب جو بھی بات کرنی ہے، جو بھی فیصلہ کرنا ہے، وہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے۔ اب علی امین گنڈا پور، بیرسٹر گوہر کسی نے بھی نہیں کرنا۔ اب جو ایک طرح سے اس 24 نومبر کی جو کال ہے، اس کی چابی عمران خان صاحب کے پاس ہے، اور عمران خان صاحب ہی فیصلہ کریں گے۔ تو یہ پوری صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔